قلم کتاب و قلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے کتاب و قلم، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور، سلام قبول کیجیے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف الخصائص الصغریٰ پر گفتگو کی تھی، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خصائص جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت فرمائے ہیں ان پر گفتگو ہوئی، اور اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے خصائص خوبیاں عطا فرمائیں ان پر بھی گفتگو ہوئی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت مرحومہ اور تمام جہان کے لیے امتوں کے لیے خیر کا درجہ عطا فرمایا۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں جب گفتگو کی تو اس کتاب کے مندرجات کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی الخصائص الصغریٰ کے مندرجات کو سامنے رکھتے ہوئے اس فیصلے پر ہم پہنچے کہ ہمیں اس کتاب پر ایک پروگرام اور کرنا ہے، کیونکہ اتنی خوبصورت کتاب اور اس کتاب میں اتنا خوبصورت تذکرہ، ایسا علم جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دے، ایسے علم پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی نسلوں تک بہترین کتابی مواد فراہم کر سکیں، پروگرام کے ذریعے بھی اور کتاب کے ریفرنس سے بھی، کہ ہمارے جو ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں بھی دیکھیں گے، وہ اس پروگرام کی نسبت سے ان خوبصورت کتب کی طرف رجوع کر سکیں، ان کا مطالعہ کر سکیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصنیف کی نسبت سے اور آپ کی شخصیت کی نسبت سے ایک پیکیج سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ رونق زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم۔ عالم اسلام کے عظیم محقق و مفسر حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ یکم رجب المرجب سیوط میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی 855 ہجری 5 صفر المظفر پیر کے دن وصال فرما گئے۔ اس وقت امام جلال الدین سیوطی کی عمر صرف 6 برس تھی۔ آپ کے والد ماجد کے علاوہ آباء و اجداد زیادہ تر امور حکومت اور تجارت سے ہی وابستہ رہے۔ آپ کا اسم گرامی عبد الرحمن ابن الکمال ابو بکر تھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو الفضل اور لقب جلال الدین تھا، اور آپ اپنے لقب کے حوالے سے ہی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے 8 سال سے کم عمر میں ہی قرآن مجید حفظ فرما لیا تھا۔ 864 ہجری جب آپ 16 برس کے ہوئے، اس وقت آپ مروجہ کتب فقہ اور علوم نحو و صرف سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ آپ نے علم الفرائض علامہ شہاب الدین الشارمساحی سے حاصل کیا۔ فقہ میں مہارت حاصل کرنے کی غرض سے آپ شیخ الاسلام البلقینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ شیخ الاسلام وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کے بیٹے محی الدین الکفیجی کے سامنے زانو تلمذ طے کیے۔ ان سے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، علم بدیع، علم معانی اور علم بیان سیکھے۔ اس کے بعد آپ نے مزید حصول علم کے لیے حجاز، یمن، ہند اور مغرب کے کئی اسفار کیے۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ نے خلوت نشینی اختیار کی اور خود کو اپنے گھر روضۃ المقیاس میں مقید کر لیا اور تصانیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ زندگی کے بقیہ 22 سال آپ نے امت مسلمہ کو متعدد عناوین پر تقریباً 600 سے زائد کتب عطا کیں۔ آپ کی کثیر کتب کو شہرت عامہ حاصل ہوئی، لیکن سب سے اہم کتاب تفسیر در منصور ہے، جس میں آپ نے آیات قرآنی کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان فرمائی ہے۔ 14 جمادی الاولیٰ آپ کے بائیں بازو میں شدید درد شروع ہوا اور آپ بیمار پڑ گئے۔ 7 دن متواتر بیمار رہنے کی وجہ سے آپ 19 جمادی الاولیٰ 911 ہجری میں واصل بخدا ہوئے۔ رونق زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے
کتاب و قلم، کتاب و قلم۔ ناظرین کرام، الخصائص الصغریٰ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف، اس پر آپ ایک خاص پیکج جو ہم نے تیار کیا تھا آج وہ ملاحظہ فرمایا۔ ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اور محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، آپ کی جانی پہچانی شخصیات، صاحب علم شخصیات، اور کتاب و قلم میں اپنے علم سے ہمیں بہت کچھ سکھا دینے والی شخصیات، جو دین کی خدمت قلم سے بھی اور اپنے بیان سے بھی، اپنی علمیت سے دنیا بھر میں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ یہ دو حضرات، دو شخصیات، دونوں مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دونوں کے لیے سر خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہم نے گزشتہ پروگرام میں الخصائص الصغریٰ پر گفتگو کی اور اس تصنیف کی نسبت سے بہت کچھ جانا۔ آج کچھ اور خاص چیزیں ہیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دوسرے باب کی فصل اول میں، یعنی الخصائص الصغریٰ کے دوسرے باب کی فصل اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی ترقی کے لیے کچھ نوافل کو فرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں بھی جاننا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، ان کی تفصیل ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المعروف خصائص الصغریٰ پر گزشتہ پروگرام میں گفتگو ہوئی، جی سر، اور جس کتاب میں آپ نے بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ جی سر، 2 ابواب کی 8 فصلوں میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے خصائص کو بیان فرمایا۔ جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر کچھ نوافل کو واجب کیا گیا جو امت پر واجب نہ تھے، اور یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا خاصہ ہے کہ امت کے لیے نفل ہے، آپ کے لیے وجوب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیوں واجب کیوں کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اطاعت ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، اچھا، جن میں سے ایک قسم ہے اطاعت بالمحبت۔ محب اور محبوب کے درمیان جو اطاعت ہوتی ہے وہ اطاعت بالمحبت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، بلا کہ میں شبہ۔ یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب اس کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، یا میرے محب کا یہ حکم ہے۔ حکم ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم طبعی طور پر ایسے اعمال بجا لاتے تھے کہ پوری پوری رات قیام ہوا کرتا تھا۔ اس جواب کے لیے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات بڑی اہم ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں قیام فرمایا کیجئے، الا قلیلا، مگر کچھ دیر، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو قیام کیا کرتے تھے وہ اتنا طویل ہوا کرتا تھا کہ بعض اوقات آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا، بعض روایات میں آیا کہ مبارک قدم شق ہو جایا کرتے تھے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب تو آپ کو حاصل ہے، سبحان اللہ ہے، لیکن چونکہ آپ بشری لبادے میں تشریف لائے ہیں تو مزید تقرب کی ضرورت کے پیش نظر کہ وہ تقرب مضبوط رہے اور آپ کی نسبت اسی طرح قائم دائم رہے اور درجات کی بلندی ہو، چونکہ آپ تو سید المعصومین ہیں، تو وہاں پر کوئی یہ تصور تو ہے ہی نہیں ہے کہ کسی اور وجہ پر عبادات ہوگی۔ وہ جو بلندی درجات ہے اس کے لیے خاص نوافل کا جو آپ پر واجب کیے گئے اور وہ آپ کا خاصہ ہے۔ ان میں اشراق، چاشت، تہجد وغیرہ یہ وہ نمازیں ہیں جو ہم پر نفل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہیں۔ اسی طرح مسواک کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تو فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو واجب قرار دیتا، لیکن نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بطور وجوب جو ہے وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں کہ یہاں پر جو وجوب ہے وہ وجوب بھی وجوب بالمحبت ہے۔ کیا بات؟
کیا بات ہے سر. وجوب بالمحبت ہے کہ وہ محبت کی وجہ سے وجوب ہے، اس لیے نہیں کہ بھئی لازم کر دیا گیا کہ کرنا ہی ہے اور ترک کرنا معصیت ہوگا، جیسے ہمارے لیے ہوتا ہے کہ واجب ہے کرنا ہے، ترک کریں گے تو آپ تو معصوم ہیں. وہ جو وجوب ہے وہ وجوب بھی بالمحبت ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اس حال میں کہ محبوب اپنے رب کی اطاعت میں قیام کر رہے ہیں، محبوب اپنے رب کی اطاعت میں مسواک فرما رہے ہیں، محبوب ساری دنیا سو رہی ہے اور وہ رات میں رب کے حضور کھڑے ہو کر قیام کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے ہی ناقض وضو ظاہری اعتبار سے پایا جائے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بطور وجوب فوراً وضو فرمایا کرتے تھے. غسل جمعہ ہم سب کے لیے مستحب ہے، اگر واجب نہ ہو غسل تو غسل کرنا مستحب ہے، سنت ہے، لیکن نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جو غسل جمعہ فرمایا کرتے تھے وہ بھی بطور وجوب فرمایا کرتے تھے. گویا کہ کئی ایسے امور ہیں کہ جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ پر بطور مثلا جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، ہم اپنی جان کو خود لینے کے حقدار نہیں جسے خودکشی کہا جاتا ہے، لیکن محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا یہ خاصہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے نبی ہماری جان کے ہم سے زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ پر ایک اور چیز بطور وجوب یہاں پر ذکر فرمائی اسی فصل میں جو بہت خوبصورت ہے کہ اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے انتقال کر جاتا ہے اور اس پر قرضہ رہ گیا تو بطور وجوب آپ اس کی طرف سے وہ قرضہ ادا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نبی ہیں اور امتی کی طرف سے، یعنی ہمارے یہاں اگر کسی فرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا قرضہ بطور وجوب میں نے ادا نہیں کرنا، لیکن اللہ نے یہ واجب فرمائی، یہ نسبت خاص ہے کہ آپ کا امتی مر گیا تنگ دستی کی وجہ سے، اب اس کا قرضہ بطور وجوب آپ ادا فرمائیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنی امت کی طرف سے جو اس نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا بطور وجوب قرض ادا کر رہے ہیں. تو یہ وہ وجوب کے خصائص ہیں جو اللہ نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمائے، جن کا اور کوئی مقصد نہیں تھا. وجوب بھی تقرب کے لیے تھا، درجات کی بلندی کے لیے تھا، اور وہ جو اطاعت تھی وہ اطاعت بالمحبت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، میں سوال آپ کی نظر کرنے سے پہلے آپ سے اجازت چاہوں گا ایک وقفے پہ جانے کی، اور ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں تو دونوں مفتیان کرام سے انشاءاللہ اس تصنیف کے بارے میں مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. الخصائص الصغریٰ آج کا ہمارا موضوع ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اور محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہیں. نیازی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نسبت، اس خوبصورت نسبت کی وجہ سے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کچھ خصائص حاصل ہیں، ان پر روشنی ڈالیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. ویسے تو آپ کی رحمت سے تمام عالمین نے فیض پایا، سب کو ہی آپ نے فیض پہنچایا، سب کو ہی آپ نے برکت عطا فرمائی اللہ کی عطا سے. لیکن جو آپ کی امت ہے، چونکہ اس کا تعلق آپ سے بقیہ کے مقابلے میں زیادہ قریبی ہے، امت اجابت کا، تو اس لیے امت اجابت نے آپ سے سب سے زیادہ فیض حاصل کیا. آپ سے سب سے زیادہ فیض آپ کی امت اجابت نے حاصل کیا. حضور نے سب کے لیے برابر رکھا، لیکن یہ آگے اپنے اپنے لینے کی بات ہے کہ جیسے بارش ہے وہ برستی ہر جگہ ہے، آگے اپنی زمین کی بات ہے کہ وہ کیسے اس کو اخذ کرتی ہے. تو جو امت اجابت ہے اس نے قبول زیادہ کیا تو اس لیے اس نے فیض زیادہ پایا. تو وہاں سے دینے میں تو کمی نہیں تھی، لیا تو انہوں نے سب کو ہی، لیکن لیا کہ اپنے اپنے حصے کے مطابق سب نے جو ہے وہ حصہ لیا. امت نے سب سے زیادہ حصہ پایا بقیہ امم کے مقابلے میں اور امت دعوت کے مقابلے میں، امت اجابت نے. تو اب جب امت اجابت کے آخرت کے ہم خصائص کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی امت کو یہ شرف دیا گیا کہ بروز قیامت میدان محشر میں سب سے پہلے آپ کی امت تشریف لائے گی. صحیح. آپ کی نسبت کی برکت سے بقیہ بعد میں آئیں گے، پہلے جو ہے وہ آپ کی امت آئے گی. اس کے بعد پھر جب جو ہے جو مشقت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے تو سب کے لیے، لیکن جب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا معاملہ حساب کتاب کا تو سب سے پہلے آپ کی امت کا حساب کتاب ہوگا تاکہ ان کا وقت جو ہے وہ بچے. بقیہ کو انتظار کرایا جائے گا، ان کو انتظار نہیں کرایا جائے گا. بقیہ نہیں کہ ان کو وی آئی پی پروٹوکول ملے گا شروع ہونے کے بعد حضور کی نسبت کی برکت سے کہ ان کے بقیہ امتیں انتظار کریں گی
یہ کسی کا انتظار نہیں کریں نہیں کریں گے. صحیح. پھر اگلی بات ان کو جو ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھنڈا عطا ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، اس جھنڈے کے نیچے امت ہوگی آپ کی. کیا بات. تو یہ آپ کی امت کا ایک امتیازی وصف ہے. پھر آپ کی امت کے ساتھ نور ہوں گا، اور نور بھی جو ہے بقیہ کے ساتھ ایک نور ہوگا، بقیہ نیک لوگوں کے ساتھ، آپ کی امت کے نیک لوگوں کے ساتھ دو نور ہوں گے. دو نور ہوں. پھر آپ کی امت جو آئے گی تو چاہے نیک ہوں چاہے گناہ گار ہوں، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، جو نماز پڑھتے ہوں گے، وضو کرتے ہوں گے، تو ان کے اعضائے وضو میدان محشر میں چمکتے ہوں گے. کیا بات. اسی لیے حضور کا وہ ایک نام بھی ہے، یہ وصفی نام حضور کا جو ہے صفاتی نام، قائد الغر المحجلین، کہ جو ہے وہ جن کے اعضائے وضو چمکتے ہوں ان کے قائد ہیں، ان کے سردار ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو ہے آپ کی امت جو آئے گی، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے اندر، تو ان کا جو نور ہوں گے ان کے، وہ ان کے آگے دوڑتا ہوگا، ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، ان کے بائیں دوڑتا ہوگا، نور آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. دور سے پتہ چلے گا کہ یہ امت محمدیہ علیہ السلام ہے. پھر جو ہے جنت کے اندر جو داخلہ ہے، سب سے پہلے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا داخلہ ہوگا. بقیہ کے لیے وہ کسی کو اذن نہیں ہے کہ وہ جنت میں آپ کی امت سے پہلے جا سکے. وہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. اس کو ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں. ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، کہ جب تک یا رسول اللہ آپ کے غلام جنت میں نہ جائیں گے اس وقت تک بقیہ سب کے لیے جو ہے وہ حرام ہے داخلہ اس کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا ملک ہے، اللہ نے آپ کی ملک کر دیا ہے اس کو. تو سب سے پہلے جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے متبعین ہیں، یہ اندر جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے طفیل دوسرے جائیں گے. تو یہ آپ کی امت کا امتیازی وصف. پھر آپ کی امت کے امتیازی اوصاف میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو اپنے ناموں میں سے نام عطا فرمائے. مسلم اور مؤمن دونوں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. تو اللہ نے وہ آپ کی امت کو بھی عطا فرمائے ہیں. تو یہ آپ کی امت کو یہ برکت دی گئی. پھر آپ کی امت کا میدان محشر میں یہ کہ 70,000 بے حساب جنت میں جائیں گے. بقیہ امتوں میں ایسے نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی امت کے اندر 70,000 ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے. اور پھر ان کے ساتھ جو آگے 70,000 ہوں گے، 70,000 کے ساتھ مزید 70,000، پھر مزید. سبحان اللہ. اور پھر جو صفوف ہیں، جو صفوف قیامت کے میدان میں ہوں گی، ان صفوف کے اندر 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو ہے وہ آپ کی امت کی ہوں گی. تو یعنی آپ کی امت جو ہے وہ جو ناجی ہوں گے، جو لوگ جنت میں جانے والے، اس میں اکثر آپ کی امت ہے، بقیہ جو ہے وہ قلیل ہے. اچھا، وہ جو صفیں ہیں ان صفوں کی جو لینتھ جس کو ہم کہتے ہیں، مشرق تا مغرب، اس کا بھی آپ سوچئے گا، ہم تو تعین نہیں کر سکتے. تو یہ ناجی گروہ کی صفیں ہیں. تو حضور کی امت جو ہے ان کے حالانکہ اعمال دوسروں کے مقابلے میں قلیل ہیں، اس لیے کہ عمریں کم تھیں، بقیہ کی عمریں زیادہ تھیں. تو عمریں کم ہونے کے باوجود، اعمال کم ہونے کے باوجود ان کا اجر زیادہ، اور ان کا جو ہے وہ جنت میں داخلہ پہلے بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، اکثر بھی ہے، اظہر بھی ہے، اور جو ہے وہ اولیت بھی ان کو حاصل ہے. تو الغرض حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل آپ کی امت کو بہت خصائص دیے گئے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی دیے گئے. یہ حصہ آپ کی امت کو ہی ملا. آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حقیقی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ادب والا بنائے، سعادت مند بنائے. بے ادبی سے اور بے ادبوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. محترم مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، مباحات کی نسبت سے جو حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص بیان فرمائے ہیں، میں چاہوں گا کہ عام فہم انداز میں آپ ہمیں وہ سمجھا دیں. جی دیکھیں، جو خصائص با اعتبار مباحات آپ نے ذکر فرمائے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ امور جو آپ کے لیے مباح ہیں دوسروں کے لیے ناجائز ہیں. اچھا، اس میں بھی آپ کا اختصاص ہے کہ دیگر لوگوں کے لیے وہ چیزیں ناجائز ہیں اور آپ کے لیے مباح ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کا دعوی مثلیت بھی باطل ہو جاتا ہے کہ محض ہماری طرح بشر ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ بشر خاص ہیں، افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، جن پر بشریت کو ناز ہے. ویسے تو آپ نے اس میں بڑی تفصیل سے کثیر مباحات کو ذکر فرمایا جو صرف نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے لیے مباح ہیں. ان میں سے چند چیزیں میں ذکر کرتا ہوں. حالت جنابت میں مسجد میں جانا ہمارے لیے ناجائز ہے. ناجائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مباح ہے. اچھا، اور یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ اس حالت مبارک میں مسجد میں تشریف فرما ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے اس حوالے سے کوئی ممانعت نہیں. جو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا، ہم سو جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے،
اٹھیں تو وضو کر کے نماز پڑھانی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے حق میں نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ کا خاصہ ہے۔ آپ نیند سے بیدار ہوں اور آپ نماز قائم فرما دیں، بالکل درست ہے۔ پھر اسی طرح ہم بغیر ضرورت شرعی حالت نماز میں کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، جسے استخلاف کہا جاتا ہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہو کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور کوئی اہل موجود ہے تو اپنی شرائط کے ساتھ وہ کسی کو خلیفہ بنائے گا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور حالت نماز میں آپ جسے چاہے اپنا خلیفہ مقرر فرما دیں۔ یہ آپ کا خاصہ ہے اور ایسا ہوا۔ پھر اسی طرح ہم بغیر عذر شرعی کے قیام کو ترک نہیں کر سکتے نماز میں، چونکہ قیام فرض ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ چاہیں تو آدھی نماز کھڑے ہو کر پڑھائیں اور آدھی نماز بیٹھ کر پڑھائیں۔ یہ آپ کا خاصہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح نان نفقہ سکنا یہ واجب ہوتا ہے نکاح کے سبب۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ پہ نان و نفقہ بھی واجب نہ تھا۔ بالکل، دیکھیں یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ عطا تو فرماتے تھے اور ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے سب سے زیادہ پیار فرمانے والے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، میں اپنے اہل میں سب سے، اپنے اہل کے ساتھ سب سے بہتر ہوں تم میں سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مباح فرما دیا تھا کہ یہ نان نفقہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح امت 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ نکاح مباح کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور اس کی پھر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے کہ جو مباحات کے حوالے سے ہے کہ وہ امور متعینہ اور کثیرہ کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے مباح فرما دیے، کسی اور کو اس میں حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے خصائص کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہم ان کو پڑھ کر مزید حب میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسا بلند مقام اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں مطلقاً مباح فرما دیا کہ محبوب آپ انہیں کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات یوں سمجھ جانی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کریں تو ناجائز، آقا کریں تو مباح، اور اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر محبت کامل ہوتی ہے وہاں پر پھر اعتراض نہیں ہوتا، وہاں پر تو استثناء کی بات بھی نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہم اپنا موازنہ ان سے نہیں کر سکتے۔ ایون کہ ہم اللہ کے ساتھ اور اپنے ساتھ ایک ضمیر استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے الگ ضمیر استعمال ہوگی، ہمارے لیے الگ ضمیر استعمال ہوگی، لیکن آپ کے لیے مباح ہے کہ آپ ایک ہی ضمیر اپنے اور اللہ کے لیے استعمال کریں۔ ہماری اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے، لیکن آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس طرح کہ قرآن میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے اس بات کو بھی مباح رکھا گیا کہ آپ ایک ہی ضمیر اپنے لیے اور رب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے مباحات کے باب میں اس کے علاوہ دیگر بھی متعدد باتوں کو ذکر کیا ہے جو آپ کے خصائص سے ہے، جو صرف آپ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ایک دفعہ پھر میں سوال آپ کی نظر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آتے ہیں واپس، اس کا جواب بھی آپ سے جاننے کی صحیح کریں گے۔ کچھ امور ہیں جو کہ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممنوع قرار دیے گئے، یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ محبت میں تمام تر کہتے ہیں نا، تمام تر شرائط کے ساتھ تمام تر علم بھی ہونا چاہیے۔ تو کچھ امور ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص ممنوع قرار دیے گئے، جس کا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص تذکرہ بھی فرمایا، اور پھر ان کی حکمت بھی ہے، ان امور کی حکمت بھی ہے ان کو ممنوع قرار دینے کی۔ یہ ہم آپ سے جانیں گے، اجازت آپ سے ایک وقفے پہ جانے کی۔ ناظرین کرام، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہے، محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں الخصائص الصغریٰ پر، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور ہم نے محترم احسن نوید نیازی صاحب سے یہ جاننا ہے کہ اس کتاب میں حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
خاص کر ان امور کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممنوع قرار دیا گیا، اور ان کی حکمت بھی ارشاد فرمائیے، وہ بتائیے سر ہمیں۔ جی شاہد بھائی، ابھی جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کلام کیا تھا اس بات کے اوپر کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو خصائص ہیں، خصائص تشریعیہ جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، تو ان میں کچھ خصائص واجبات کے اعتبار سے ہیں، کچھ محرمات کے اعتبار سے ہیں، کچھ مباحات کے اعتبار سے کہ یعنی جس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے حق میں واجب کر دی گئیں، دیگر کے حق میں واجب نہیں تھیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے حق میں مباح کی گئیں، دیگر کے حق میں مباح نہیں تھیں، ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حق میں حرام کی گئیں، آپ کے لیے ممنوع قرار دی گئیں، دیگر کے لیے ممنوع نہیں تھیں۔ تو ان کو بھی جو ہے خصائص کی کتب کا حصہ بنایا ہے ہمارے علماء نے، اور خاص طور پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس پر باقاعدہ ایک فصل قائم فرمائی ہے، اس فصل میں اس پہ کلام کیا۔ اچھا، ایک تو میں یہاں یہ اشارہ کر دوں یہ کہ اس کتاب میں علامہ نے یہاں پر جو بیان کیے ہیں یہ تمام کے تمام خصائص نہیں ہیں۔ اچھا، بعض چیزیں جو ہے وہ مسلم ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ ان کے اندر کوئی کلام ہے وہ کسی قول کے مطابق تو خاصہ ہیں، خصوصیت ہیں، لیکن دوسرے اور اصح قول کے مطابق وہ خاصہ نہیں ہے۔ لیکن علامہ نے جمع اس لیے کر دی تاکہ آپ کی کتاب، چونکہ بیسیکلی بنیادی طور پر آپ جامع ہیں، آپ سے پہلے جن حضرات نے کام کیا آپ نے ان سب کے کام کو جمع کیا ہے، تو آپ نے ذکر اس لیے کر دیا تاکہ کوئی بعد والا یہ نہ کہہ سکے، انگشت نمائی نہ کرے کہ آپ نے فلاں چیز چھوڑ دی، فلاں چیز چھوڑ دی، حالانکہ فلاں بھی بیان ہوئی ہے، تو اس لیے آپ نے وہ سب کو ذکر کر دیا۔ کچھ کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ بھئی یہ ایک قول کے مطابق ہے، اصح قول کے مطابق نہیں ہے، اور کچھ کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، کیوں کہ کتاب کا مقصود جو ہے وہ تحقیق نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر جمع و ترتیب ہے۔ تو کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو جمع و ترتیب ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو کسی مسئلے پر خاص تحقیق ہوتی ہیں۔ جو خاص تحقیق کے پیش نظر لکھی جاتی ہیں ان کے اندر تو ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کھول کر، اصح بات کو، منقح بات کو، مختار قول کو اور دیگر کو ذکر نہیں کیا جاتا یا رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو کتب جو ہے وہ جمع و ترتیب ہوتی ہیں، ہم خاص طور پر جو ہمارے پرانے علماء تھے جو ذکر کرتے تھے، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ کی کئی کتب اس طرح کی ہیں، تو اس کے اندر پھر اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا بلکہ وہ صرف جمع و ترتیب ہوتی ہے، اور اعتماد ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ جو قاری ہے وہ قاری اگر خود ذی علم ہوگا تو خود سمجھ آئے گا کہ کون سی بات جو ہے وہ منقح ہے، اصح مختار ہے اور کون سی نہیں ہے، اور اگر وہ اتنا ذی علم نہیں ہوگا تو وہ علماء سے پوچھ لے گا تو علماء اس کی رہنمائی کر دیں گے، اس لیے جمع کیا گیا۔ اچھا، اب جو ہے وہ ایک تو یہ بنیادی بات کے بعد اب میں یہ بتا دوں کہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے چند ایک میں ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے اس کی حکمت کہ حکمت کیا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیوں حرام کی گئی یا کیوں ناجائز کی گئی جبکہ آپ کے غیر کے حق میں جو ہے وہ جائز ہے۔ چلیں واجبات میں تو سمجھ میں آتی ہے درجات کی بلندی کے لیے کہ آپ کے حق میں چیز واجب کر دی گئی، چلو جی وہ عبادت کے زمرے میں آ گیا۔ یہ حرام کیوں کیا گیا، ممنوع کیوں قرار دیا گیا؟ تو دیکھیں یہ ممنوع بھی درجات کی بلندی کے لیے ہی کیا گیا، اس لیے کہ ہماری شریعت کا یہ ضابطہ ہے کہ ایک ہے نیک کام کرنا اور ایک ہے گناہ سے بچنا۔ تو علماء دین فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت نیک کام کرنے میں، اس لیے کہ وہ جو ہے اس میں زحمت زیادہ ہے، نفس کی مشقت اس میں زیادہ ہے، تو لہذا اگر ایک آدمی جو ہے گناہ سے بچ رہا ہے اس میں اجر زیادہ ملتا ہے نیک کام کرنے کے مقابلے میں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی حضور جان عالم علیہ السلام پر کچھ چیزیں ممنوع قرار دی گئیں تاکہ آپ اس سے بچیں تو آپ کے درجات اور بلند ہوں۔ اللہ نے بلندی تو پہلے ہی عطا فرمائی، مزید بلند ہوں آپ کے درجات اس سے بچنے کی نسبت سے۔ اور ویسے بھی وہ صوفیاء کرام کے درمیان بڑا مشہور مقولہ ہے کہ حسنات الابراری سیئات المقربین، کہ جو عام نیک لوگوں کے حق میں جو چیزیں نیکی شمار ہوتی ہیں مقرب لوگوں کے حق میں وہ گناہ بن جاتی ہیں، کیونکہ مقرب جو ہوتے ہیں ان کے لیے سختی اور زیادہ ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، ان کے لیے اور زیادہ، چونکہ ان پہ نعمت زیادہ ہوتی ہے، ان پہ عنایت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے جو آداب ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے حق میں کچھ چیزیں ممنوع کی گئیں۔ تو میں ایک دو بطور مثال بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات واجبہ کو حرام کر دیا گیا کہ صدقہ واجبہ جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو، صاحب نصاب آپ نہیں ہیں، پھر بھی آپ پر صدقہ واجبہ جو ہے آپ کے حق میں جائز نہیں، آپ نہیں لے سکتے۔
کیوں؟ وجہ اس کی یہ ایک تو حکمت وہی جو میں نے عرض کر دی، دوسری وجہ یہ کہ چونکہ وہ لوگوں کے مال کا میل ہے، آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ جو ہے کہ لوگوں کے مال کے میل کو لیں، آپ طیب ہیں، طاہر ہیں، بلکہ مطہر ہیں، پاک کرنے والے ہیں، آپ کے رتبے کی جو عظمت ہے اس کے شایان شان یہ بات نہیں کہ آپ لوگوں کے مال کا میل لیں. اور اسی وجہ سے صرف آپ نہیں بلکہ آپ کی ازواج اور آپ کے اہل و عیال، آپ کی اولاد کے حق میں بھی اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا، سید نہیں لے سکتا. اور اس پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے پورا ایک رسالہ بھی تالیف فرمایا زہر الباسم کے نام سے، جس میں آپ نے اس کو واضح انداز میں بیان کی ہے مختلف اقوال کے ساتھ کہ جو بنو ہاشم ہیں ان کے حق میں صدقات واجبہ لینا جائز نہیں ہے. اچھا، یہ ذکر کیا. پھر جو ہے علامہ نے اس بات کو بھی ذکر کیا، ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لکھنا جو ہے، چونکہ آپ امی ہیں اور امی ہونا آپ کا معجزہ ہے، بقیہ کے لیے امی ہونا عام لوگوں کے حق میں عیب ہے کہ وہ کہ جو ہے نا وہ پڑھا ہوا نہیں ہے. حضور کے حق میں یہ معجزہ ہے کہ آپ جو ہے دنیاوی اعتبار سے امی ہیں، کسی مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھا، تلمیذ رحمان ہیں، براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں. جب سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا تھا نا علمہ القرآن کے، اللہ نے قرآن سکھایا ہے ان کو، تو اللہ کے شاگرد ہیں اور کسی کے شاگرد کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو بھی نہیں سکتا. بالکل، آپ تو جو ہے وہ معلم کائنات، بوستو معلم کائنات بن کر تشریف لائے ہیں. تو لکھنا جو ہے یہ آپ کی حق میں ممنوع تھا. ایک قول یہ ہے، علامہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور یہاں پر میں اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ وہ ایک واقعہ ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے صلح حدیبیہ کا، کہ جب حضور نے وہ مٹا کر نام لکھا تھا اپنا، جب محمد رسول اللہ لکھا تھا تو اس نے اعتراض کیا قریش مکہ کے نمائندے نے کہ اگر ہم رسول اللہ مانتے تو جھگڑا ہی ختم، تو لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. تو حضور نے جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو فرمایا تو انہوں نے جو آگے سے ادباً تعظیماً انکار کر دیا کہ حضور آپ کا نام میں کیسے مٹاؤں. تو حضور نے خود لے کر مٹایا اور جو ہے محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا. تو بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے خود لکھا، لیکن جو ہے وہ جو تحقیقی بات ہے جس پر اعلیٰ حضرت نے امباؤ الحی کے اندر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے مختلف اقوال نقل کر کے، مختار قول یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا تھا بلکہ لکھوایا تھا. تو لکھنا جو ہے وہ ایک قول کے مطابق آپ کے حق میں ممنوع تھا. اسی طرح جو ہے وہ شعر کہنا ایک قول کے مطابق آپ کے حق میں ممنوع تھا. اور قرآن میں بھی نا وما علمناہ الشعر، اور ہم نے محبوب کو شعر نہیں سکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی شان کے لائق نہیں. کیونکہ شاعری کے بارے میں کہتے ہیں نا احسن اوست اکذب اوست، کہ اس میں سب سے عمدہ بات وہ ہوتی ہے جو سب سے جھوٹی بات ہو، مبالغہ بہت زیادہ، اور آپ کی شان کی یہ لائق نہیں کہ مبالغے والی باتیں آپ کی طرف منسوب کی جائیں. تو آپ کے حق میں ایک قول کے مطابق جو ہے وہ شعر جو ہے وہ کہنا ممنوع تھا. لیکن حضور جو ہے شعر جانتے تھے، جید اور ردی میں فرق کر لیتے تھے. دانستان علم تھا، ملکہ نہیں دیا گیا. ایک ہوتا ہے جاننا کسی چیز کو اور ایک ہوتا ہے اس کا ملکہ ہونا. تو علم تو آپ کو دیا گیا دانستان کے معنی میں، ملکہ کے معنی میں نفی ہے کہ ملکہ نہیں ہے. جیسے ایک بندہ گاڑی چلانے کا اس کو علم آتا ہو، جانتا ہو گاڑی چلائی کیسے جاتی ہے، لیکن گاڑی جو ہے وہ عملاً چلائی نہ ہو، تو یہ ملکہ نہیں ہے گاڑی چلانے کا. لیکن گاڑی چلانے کا پتہ ہے کہ گاڑی چلانے کا فن کیا ہے، اس کو علم کیسے چلائی جاتی ہے یہ معلوم ہے. تو یہ بات تو اور بھی کچھ چیزیں علامہ نے بیان کی ہیں، اس کے لیے ناظرین جو ہے کتاب کا مطالعہ کریں. جی ہاں ماشاءاللہ. اور وہی بات کہ کم وقت میں مفتی صاحب ہم سب کچھ بیان نہیں کر سکتے. ایک اور بہت اہم بات ہے، کم وقت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے جان لیں کہ فضائل اور کرامات کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں ان کا بھی اس تصنیف میں تذکرہ موجود ہے، وہ ارشاد فرمائیے سر. اختصاراً یہ ہے کہ سب انبیاء نبی الامت بن کر آئے، آپ نبی الانبیاء بن کر آئے. سب نبیوں کے نبی اور سب رسولوں کے رسول آپ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہو گئیں. اللہ نے آپ کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نکاح نہیں کر سکتی. اللہ نے آپ کو یہ خاصہ عطا فرمایا، گویا کہ میں یوں ون لائنر دے دیتا ہوں کہ جتنے اوصاف انبیاء لے کر آتے رہے، جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، آپ کو سر انور سے لے کر قدم اطہر تک برہان، دلیل اور معجزہ بنا کر مبعوث کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ تمام خصائص جس کا ہم نے ذکر کیا اور آپ نے لکھا کہ اللہ نے آپ کو محبوب بنایا. اللہ محب ہے تو فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب.
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کیا بات. محبوب جو میرا ہے وہ آپ کا ہے. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. یہ خواص اس لیے ہیں، خصائص اس لیے ہیں کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ اللہ نے سارے خصائص آپ کو عطا فرمائے. آپ نے فرمایا انا اول شافعین و اول مشفعین. وہ قیامت کا دن کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میرے آقا وہاں پر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں انا لہا، آ جاؤ اسی لیے ہوں میں. پھر آپ اپنے سر انور کو سجدے میں رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنے سر انور کو اٹھائیے. واشفع بما احببتا، جن جن سے محبت ہے ان کی شفاعت فرمائیے اور جنت میں لے جائیے. پھر آپ کو یہ کمال عطا فرمایا، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول و آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہ وہ سارے انبیاء جو آپ سے پہلے ہو کر تشریف لے گئے انہیں اللہ نے آپ کی امامت میں جمع فرما دیا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. پھر معجزات کے حوالے سے آپ کا خاصہ یہ ہے کہ مختلف انبیاء کو محدود معجزات دیے گئے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں یہ معجزہ دکھاتا ہوں، یعنی عصا زمین پر ڈالتا ہوں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ کو مختار کل بنا کر بھیجا کہ جب کسی نے معجزہ طلب کیا تو آپ نے یہ نہ فرمایا کہ میں یہ معجزہ دکھاتا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو. جس نے جو معجزہ طلب کیا آپ نے وہ معجزہ دکھایا. کسی نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو انہیں کیا خبر کہ آپ تو جھولے میں ہوا کرتے تھے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. گویا کہ آپ کی ذات واحد میں اللہ نے تمام کمالات ودیعت فرمائے. جو کچھ رب کے پاس تھا اور عطائی ہو سکتا تھا سوائے الوہیت کے اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ محترم مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، بہت شکریہ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب. ناظرین کرام، پروگرام میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے اور خصائص کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہیں امت اجابت اور امت دعوت کا بھی تذکرہ یہاں کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے محسن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تمام عالمین کے لیے. تو تمام انسان جو اس کائنات میں موجود ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر موجود تھے، ان تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئے وہ امت اجابت ہیں، جو شامل نہیں ہوئے وہ امت دعوت ہیں. اور یہ جو امت دعوت ہے اس کے لیے اجابت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. جب بھی انسان ایمان لانا چاہے اور ایمان کی دولت حاصل کرنا چاہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہ مقصد ہے ان تعلیمات کا اور یہ مقصد ہے اس کائنات کی تخلیق کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. رونق زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم. رونق زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم. رونق زندگی ہے کتاب و قلم.